نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس جدید دنیا میں اسمبلیوں، کونسلوں اور میونسپل وارڈوں کے نمائندوں کا انتخاب بذریعہ ووٹ کیا جاتا ہے۔ جمہور کی رائے کی بنیاد پر ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ بدقسمتی سے عوام الناس اس سارے عمل کو دنیا داری کا عمل سمجھ کر کے شرعی تعلیمات اور احکامات سے بے پرواہ ہو کر اپنے من پسند افراد کو ووٹ دیتے ہیں۔ علاقائیت، صوبائیت، لسانیت، قومیت، فرقہ واریت، ذاتی اغراض اور مفاد کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، دین اسلام مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ انفرادی اور اجتماعی دونوں دائروں کے حوالے سے مکمل تعلیمات دی گئی ہیں۔ عہدوں اور مناصب پر افراد کے تقرر کے حوالے سے شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اہلیت کی بنیاد پر انتخاب کیا جائے۔ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ امانت اہل امانت کو سپرد کرو۔ اس آیت میں امانت سے مراد عہدہ اور منصب ہے کہ یہ عہدہ اور منصب ان کو دو جس میں اہلیت ہو۔ اہلیت میں مقدم دیانت اور امانت ہے، پھر متعلقہ ذمہ داری کی صلاحیت ہے۔ نااہل کو ووٹ دینا یہ امانت کو ضائع کرنا ہے۔ ووٹ کی 3 حیثیات ہیں۔ پہلی حیثیت یہ ہے کہ یہ گواہی اور شہادت ہے، یعنی ووٹر اپنے ووٹ کے ذریعے اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جس کے حق میں اپنا ووٹ استعمال کر رہا ہوں یہ امانت اور دیانت سے متصف ہے اور صلاحیت کا حامل ہے۔ اب اگر وہ شخص جس کے حق میں اس نے رائے دی ہے وہ ان صفات سے متصف نہیں ہے، نااہل ہے، تو نااہل کو ووٹ دینا یہ جھوٹی شہادت ہے، جھوٹی گواہی ہے، اور جھوٹی گواہی گناہ کبیرہ، بلکہ کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے۔ لہذا ذاتی اغراض و مفاد اور لالچ اور حرص کی بنا پر ووٹ نہ دیا جائے، ورنہ جھوٹی گواہی کے وبال میں گرفتار ہوگا۔ یاد رکھیے، جب ووٹ دینا شہادت ہے اور جس طرح جھوٹی شہادت یہ گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح ووٹ ہی نہ دینا یہ شہادت کا چھپانا ہے اور یہ بھی گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کی خاطر راستی یعنی سچائی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ سورہ نساء آیت نمبر 135 میں ارشاد ہے، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو۔ ان 2 آیات میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ سچی شہادت سے جان نہ چرائیں، اللہ رب العالمین کے لیے ادائیگی شہادت کے واسطے کھڑے ہو جائیں۔ سورہ طلاق میں ارشاد ہے، وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے سچی شہادت کو قائم کرو۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، شہادت کو نہ چھپاؤ اور جو چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہوگا۔ ان تمام آیات نے مسلمانوں پر یہ فریضہ عائد کیا ہے کہ سچی گواہی سے جان نہ چرائے، اسے ضرور ادا کریں۔ آج جو خرابیاں انتخابات میں ہمارے سامنے پیش آ رہی ہیں، ان کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ معاشرے کے نیک اور صالح افراد ووٹ دینے سے ہی گریز کرنے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ووٹ دینے کے لیے وہ لوگ آتے ہیں جو چند ٹکوں کی خاطر اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں، اور پھر ان ووٹوں سے جو لوگ منتخب ہوتے ہیں وہ نااہل ترین افراد ہوتے ہیں۔ لہٰذا نیک صالح افراد کو ووٹ دینے سے گریز کرنا گناہ بھی ہے اور پوری قوم اور ملت کے پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ یاد رکھیں، اگر کسی حلقے میں امیدواروں میں سے ایک بھی صلاحیت کا حامل نہ ہو، دیانت اور امانت کا حامل نہ ہو، تو بھی اس صورت میں جتنے بھی امیدوار ہوں
ان میں جو سب سے بہتر ہو اس کے حق میں ووٹ استعمال کرنا چاہیے، مگر ووٹ دینے سے گریز یہ درست عمل نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اپنے ووٹ کے عوض رقم یا کوئی اور فائدہ لینا اور نااہل کو ووٹ دینا یہ ناجائز عمل ہے، یہ رشوت ہے، دین اور ملک سے بغاوت ہے۔ دوسروں کی دنیا سنوارنے کے بدلے اپنی آخرت کو خراب کرنا یہ بہت بڑے خسارے کا سودا ہے۔ ووٹ کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ یہ سفارش ہے، یعنی ووٹر اس شخص کی نمائندگی کی سفارش کرتا ہے۔ اس سفارش کے بارے میں قرآن مجید کا یہ ارشاد ہر ووٹر کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ جو شخص اچھی سفارش کرتا ہے اس میں اس کو بھی حصہ ملتا ہے، اور بری سفارش کرتا ہے تو اس کو برائی میں اس کا حصہ لگتا ہے۔ اچھی سفارش یہ ہے کہ اہل افراد کو اپنا ووٹ دے کر کے منتخب کرے، جبکہ بری سفارش یہ ہے کہ نااہل افراد کو ووٹ دے کر منتخب کرے۔ اول صورت میں اسے اجر ملے گا، جب بھی ووٹ کے ذریعے جو شخص کامیاب ہوا ہے وہ نیک کام کرے تو ووٹر کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور نااہل کو ووٹ دیا اور وہ غلط کام کرے گا تو جس نے ووٹ دیا ہے وہ اس کے ساتھ گناہ میں برابر کا شریک سمجھا جائے گا۔ ووٹ کی تیسری حیثیت یہ ہے کہ یہ وکالت ہے، یعنی ووٹ دینے والا اس امیدوار کو اپنا نمائندہ اور وکیل بناتا ہے۔ اب اگر یہ وکالت اس کے کسی شخصی حق کے متعلق ہوتی اور اس کا نفع اور نقصان صرف اس کی ذات تک محدود ہوتا تو یہ شخص اس کا خود ذمہ دار ہوتا، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ وکالت ایسے حقوق سے متعلق ہے جس میں اس کے ساتھ ساتھ باقی قوم بھی شریک ہے۔ اس لیے اگر کسی نااہل کو اپنی نمائندگی کے لیے ووٹ دے کر کامیاب بنا دیا تو پوری قوم کے حقوق کو پامال کرنے کا گناہ اس ووٹر کے گردن پر رہے گا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ووٹ کی 3 حیثیات ہیں۔ پہلی حیثیت یہ کہ یہ گواہی ہے، دوسری حیثیت یہ ہے کہ یہ سفارش ہے، تیسری حیثیت یہ ہے کہ یہ حقوق مشترکہ میں وکالت ہے۔ تینوں حیثیتوں میں جس طرح نیک صالح قابل افراد کو ووٹ دینا موجب اجر و ثواب ہے اور اس کے ثمرات اس کو ملنے والے ہیں، اسی طرح نااہل ناکارہ شخص کو ووٹ دینا یہ جھوٹی شہادت ہے اور بری سفارش ہے اور ناجائز وکالت بھی، اور اس کے تباہ کن اثرات اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ اور اسی طرح آخری بات یہ کہ ووٹ نہ دینا یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے، بلکہ اہل افراد ہی کو ووٹ دو گے، اور اہل افراد نہ ہو تو جو بھی امیدوار ہوں ان میں جو بہتر ہو اس کو ووٹ دینا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔